یہ قرآن کریم میں 2800 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اسماء، حروف جار، ظروف اور حتیٰ کے سوالیہ کلمات کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے۔ یہ شاید قرآن کریم میں استعمال ہونے والا سب سے لچکدار لفظ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ما کی، اور یہ قرآن کریم میں اتنی بار ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو مصحف کے ہر صفحے پر اس میں سے کئی ملیں گے، صرف ایک یا دو نہیں۔ اسی لیے یہ آپ کے قرآن کریم کی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت اہم سبق ہونے والا ہے، اور یہ سبق بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کریم کا 50% مکمل کر لیا ہے اور ان 7 سبقوں کی پیروی کی ہے۔ لہذا اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو میں آپ کو تاکید کروں گا کہ آپ اس سبق کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے ایسا کریں۔ میں لنکس ڈسکرپشن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ماں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف شکلیں لے سکتا ہے اور اس کے مختلف معانی ہیں، جو کہ ابتدائی طور پر سیکھنے والوں کے لیے الجھن پیدا کر سکتا ہے، اور یہ سبق اس الجھن کو دور کرنے اور ہر قسم کے ماں کی شناخت میں مدد کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ الگ ہے تو یہ 3 معانی کے لیے آتا ہے: نہیں بطور نفی کے، کیا بطور سوالیہ کلمہ، اور جو یا وہ بطور اسم موصول۔ اسم موصول وہ کلمہ ہے جو 2 جملوں کو جوڑتا ہے، یعنی یہ ادوات الربط میں سے ایک ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے پڑھی، اور اگر ما کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ تھوڑا مختلف نظر آئے گا، اور یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ما 99% وقت میں جو کا مطلب دیتا ہے۔ تو آئیے اس ما سے شروع کرتے ہیں جو الگ آتا ہے، تاکہ دیکھیں کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر الگ ما کے 3 مختلف معانی ہیں تو ہم کیسے جانیں گے کہ کون سا ما کس معنی کے لیے آیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہے کہ ہم الگ ما کے معنی کو جاننے کے لیے 2 چیزوں پر انحصار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق حقیقت میں قرآن کریم پڑھتے وقت انتہائی اہم ہے، اور آپ کی سیاق و سباق کی سمجھ اس وقت بہتر ہوگی جب آپ قرآن کی عربی سیکھیں گے، اور آپ جیسے جیسے نئے الفاظ سیکھتے جائیں گے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ کی یہ آیت، صرف ان پہلے 7 سبقوں کی پیروی کر کے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، آپ کو اس آیت کے ہر ایک لفظ کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ آپ کو ماں کا صحیح معنی متعین کرنے میں مدد دے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اب اسے لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ پہلے وا کا مطلب ہے اور، اگلا ہے ما، اور یہاں یہ الگ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب نہیں، کیا، جو یا وہ ہو سکتا ہے۔ تل کا، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ۔ بیمینی کا، بی ایک حرف جار ہے جس کا مطلب ہے میں یا کے ساتھ۔ یمینی کا، یمین کا مطلب ہے آپ کا دایاں یا دایاں ہاتھ۔ یا موسیٰ میں یا کا مطلب ہے اے، جو ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ موسیٰ نبی کا نام ہے۔ تو اس آیت کے ہر ایک لفظ کو سیکھنے کے بعد آپ کے خیال میں یہاں ماں کا سب سے مناسب معنی کیا ہے؟ بالکل، یہاں اسے کیا بطور سوالیہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ ماں یہاں کیا کا مطلب دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور کیا ہے وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں موسیٰ۔ اگر آپ نے پہلی بار صحیح نہیں سمجھا تو آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اور جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی آپ اس میں بہتر ہوں گے۔ اگرچہ سیاق و سباق بہت اہم ہے، لیکن یہ ماں کی قسم کو بتانے کا واحد طریقہ نہیں۔ کچھ اور علامات بھی ہیں جو ہمیں بتانے میں مدد کر سکتی ہیں کہ ہم کس قسم کے ماں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب الا کا کلمہ نظر آئے جس کا مطلب ہے سوائے، جب ہم دیکھیں کہ ماں کے بعد یہ کلمہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ماں یہاں نہیں کے معنی میں ہے، جیسے اس مثال میں ما هذا إلا بشر مثلكم۔ ایک اور مثال ما هذا إلا سحر مفترى۔ ایک اور علامت ہے بھی،
جب یہ کسی اگلے لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی جب ایسا ہوتا ہے تو یہ علامت ہے کہ ما یہاں بھی نہیں کے مطلب میں ہے، اور یہ قرآن کریم میں ایک بہت ہی کثرت سے استعمال ہونے والا مجموعہ ہے، جیسے ان مثالوں میں وما هم بمؤمنين وما هم بخارجين من النار. اگلا ہے ما میں دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت بھی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس مجموعے کا نتیجہ ہمیشہ منطقی ہوگا، اور جب ما کسی کلمے کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ ہمیشہ جو یا وہ کے معنی میں ہوگا بطور اسم موصول. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے مجموعے کیسے بنے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. پہلا مجموعہ ہے بی. جب یہ ما میں شامل ہوتا ہے، بی کا مطلب ہے کے ساتھ، اور جب یہ دونوں مل کر استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے بیما، اور اس کا مطلب ہے کے ساتھ جو، جیسے اس مثال میں قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا. اگلا مجموعہ ہے عما. عن کا مطلب ہے کے بارے میں، اور جب یہ دونوں جڑتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے عما. جب بھی آپ یہ لفظ ادا کریں گے تو آپ کو 2 حرکات کا غنہ کرنا ہوگا، لہذا آپ عما کہیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عن کا نون ما کے میم کے ساتھ مل گیا ہے، اور اسی لیے ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں عما، اور اس کا مطلب ہے کے بارے میں جو، جیسے اس مثال میں وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اگلا ہے فی اور ما کا مجموعہ. فی کا مطلب ہے میں، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے فی ما، جس کا مطلب ہے میں جو، جیسے اس مثال میں جعل له شركاء فيما آتاهما. اگلا ہے من اور ما کا مجموعہ. من کا مطلب ہے سے، اور جب یہ ما کے ساتھ ملتا ہے تو بنتا ہے مما، اور یہاں بھی ہم 2 حرکات کا غنہ کریں گے، لہٰذا آپ مما کہیں گے، اور اس کا مطلب ہے سے جو، جیسے اس مثال میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اگلا ہے لی اور ما کا مجموعہ. لی کا مطلب ہے کے لیے، اور جب یہ ما کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے جو، جیسے اس مثال میں قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اگلا ہے کا اور ما کا مجموعہ. کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کی طرح یا جیسے، اور اس مجموعے کا مطلب ہوگا جیسے کہ وہ، جیسے اس مثال میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ. اگلا ہے ان اور ما کا مجموعہ. ان کا مطلب ہے بے شک، اور مجموعہ ہوگا انما. یہاں بھی غنہ شامل ہوگا، اور اس کا مطلب ہے بے شک وہ جو، جیسے اس مثال میں قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. اور اگلا ہے ان اور ما کا مجموعہ. ان کا مطلب ہے کہ، اور اس مجموعے کا مطلب ہوگا کہ جو، جیسے اس مثال میں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اگلا مجموعہ ہے کأن اور ما. کأن کا مطلب ہے جیسے کہ، اور مجموعہ ہوگا کأنما، اور اس کا مطلب ہے جیسے کہ وہ، جیسے اس مثال میں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اگلا ہے کل
اور ما کا مجموعہ. کل کا مطلب ہے ہر یا ہر ایک، اور کلما کا مطلب ہے ہر بار، ہر ایک جو یا جب بھی. جیسے اس مثال میں كلما دخلت أمة لعنت أختها. اگلا ہے اینا اور ما کا مجموعہ. اینا کا مطلب ہے کہاں، اور مجموعہ ہوگا اینما، اور اس کا مطلب ہوگا جہاں کہیں بھی. جیسے اس مثال میں فأينما تولوا فثم وجه الله. ایک اور مجموعہ ہے نعمہ اور ما. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ نعمہ کا مطلب ہے کیا ہی اچھا یا کیا ہی بہترین. مجموعہ ہوگا نعمہ، اور اس کا مطلب ہوگا کیا ہی اچھا جو. جیسے اس مثال میں إن تبدوا الصدقات فنعما هي. اس کا مخالف ہوگا بئس اور ما کا مجموعہ. جیسے بئس ما، اور اس کا مطلب ہے یہ برا جو. جیسے اس مثال میں بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. اس کے بعد اس فہرست میں ایک استثناء بھی ہے، اور وہ ہے فا اور ما کا مجموعہ. فا کا مطلب ہے پھر، لیکن اس مجموعے میں ما جو کا معنی نہیں دے رہا بلکہ نہیں کا معنی دے گا. تو فما کا مطلب ہوگا تو نہیں یا پھر نہیں. جیسے اس مثال میں فما أرسلناك عليهم حفيظا. اگلا ہے اما، اور اس کا مطلب ہے جہاں تک. جیسے اس مثال میں أما السفينة فكانت لمساكين. آخر میں ہے اما، جس کا مطلب ہے یا تو یا اگر. جیسے اس مثال میں قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون. خلاصہ یہ ہے کہ ماں اگر الگ ہے تو یہ تین میں سے ایک معنی کے لیے ہوگا، نہیں، کیا یا جو. اور ماں کی قسم کو جاننے کے لیے یا تو سیاق و سباق کا استعمال ہوگا یا پھر وہ علامات جو ہم نے بتائی، جیسے الا اور بھی، جو عام طور پر ماں کے بعد آتے ہیں جب اسے نہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر ماں کسی اور کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ تقریباً ہمیشہ ہی اس میں موصول کے طور پر جو یا وہ کا معنی دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جب یہ فا کے ساتھ جڑتا ہے پھر یہ نہیں کا معنی دے گا. اس سبق کی پی ڈی ایف ڈسکرپشن سے لینا نہ بھولیں. دیکھنے کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں. اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں.